کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین پسند فرما لی۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی نبی دنیا کے اندر مبعوث فرمائے، جتنے بھی رسول بھیجے، سب کا دین اسلام تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ ان کا اسلام، ان کا دین جزوی تھا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے مکمل اور کلی دین عطا فرمایا، اور سب دین اسلام کی ہی پیروی کرنے والے اور دین اسلام کی ہی دعوت دینے والے تھے۔ تو میرے بھائیوں، خطبہ حجۃ الوداع سب سے پہلے جو ہمیں درس دیتا ہے وہ دین اسلام کی تکمیل کا درس دیتا ہے، کہ دین اسلام واحد ایسا دین ہے جو مکمل ہو چکا ہے، جو کامل ہو چکا ہے۔ اس کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے، نہ اس میں کسی قسم کی کمی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اور دین اسلام قرآن و سنت کا نام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا نام ہے۔ ایک عرابی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا تھا نا، اور اس نے کہا تھا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام مجھے بتائیے دلنی علی عمل اذا عملتہ یدخلنی الجنۃ، کہ جب میں وہ عمل کروں تو اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو دین اسلام کے 5 ارکان کی تعلیمات دی، 5 ارکان بتائے۔ تو اس نے کہا اللہ کی قسم واللہ لا ازید ولا ھذا ولا انقص، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم آج کے بعد نہ اس تعلیمات، اس ارشادات، ان احکامات کے اندر کوئی کمی کروں گا، نہ اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، جو بندہ پسند کرتا ہے کہ دنیا کے اندر کسی جنتی کو دیکھے، وہ اس بندے کو دیکھے۔ یہ دنیا کے اندر جنتی ہے جو دین اسلام کی تعلیمات پر چلنا چاہتا ہے، جو دین اسلام کے احکامات پر چلتا ہے، جو دین کے اندر کسی قسم کی کمی اور کسی قسم کا اضافہ نہیں کرتا۔ تو یہ بہت بڑا سبق ہے امت مسلمہ کے لیے، یہ بہت بڑا درس ہے میرے اور آپ اور کل کائنات کے لیے، کہ اللہ رب العزت نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل فرما دی سورۃ مائدہ کی، کہ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے، اور میں نے تمہارے لیے ورضیت لکم الاسلام دینا، دین کو جو پسند کیا ہے وہ اسلام پسند کیا۔ تو پھر یہاں پر غور اور فکر کیا مقام ہے کہ حجۃ الوداع پر آپ نے امت مسلمہ کو فرما دیا، ارشاد فرما دیا، احکامات اور تعلیمات دے دی، اور اللہ نے قرآن نازل فرما دیا کہ یہ دین مکمل ہے، کامل ہے، اکمل ہے، اس میں کسی قسم کی کسی چیز کی کمی کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کسی چیز کے اضافے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن آج جب ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے، اور ہمارے مولوی اپنی مرضی سے، ہمارے مفتی اپنی مرضی سے، ہماری قیادت اپنی مرضی سے، ہماری جماعتیں، ہمارے فرقے، ہمارے گروہ اپنی مرضی سے دین کے اندر جس کو چاہیں اس کو اچھی بنا کر وہ اچھی چیز کو شامل کر دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اس کو اپنی طرف سے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی جو اسلام کی صورت میں اللہ رب العزت نے دی۔ اسلام دین تھا کامیابی والا، اسلام دین ہے نجات والا، اسلام دین ہے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سرخرو ہونے والا، کامیاب ہونے والا۔ اسلام ایسا دین ہے جو انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے، عزت دیتا ہے، آخرت میں بھی عزت دیتا ہے اور کامیاب کرتا ہے۔ اس لیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی۔
یہ عزتیں، یہ شان و شوکت، یہ روب، یہ دبدبے، یہ مرتبے، یہ اللہ کی نعمتیں، یہ اللہ کی رحمتیں، یہ اللہ کی طرف سے برکتیں جو مسلمانوں پر ہیں وہ اسلام کی وجہ سے ہی ہیں۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، کیونکہ اللہ نے اسلام کو غالب ہونے کے لیے بھیجا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں بھیجا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے عزت اللہ کے لیے رکھی ہے، اللہ نے عزت اللہ کے رسول کے لیے رکھی ہے، اللہ نے عزت مومنوں کے لیے رکھی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور مانتے ہیں، اللہ نے ان کو عزت دی۔ جب عزتیں اسلام کے اندر ہیں، جب خیر اسلام کے اندر ہے، جب برکت اسلام کے اندر ہے، جب کامیابی اسلام کے اندر ہے، جب نجات اسلام کے اندر ہے، تو پھر ہم اسلام کو چھوڑ کر جب اپنے اپنے مفتیوں کے فتووں کے پیچھے چلتے ہیں، جب اپنے اپنے مولویوں کی رائے کے پیچھے چلتے ہیں، جب اپنی اپنی قوم اور برادری کے رسم و رواج کے پیچھے چلتے ہیں، جب اپنے اپنے فرقے اور جماعتوں کے پیچھے چلتے ہیں، جب ہم اپنی جماعت اور گروہ اور فرقے کی بات کرتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اسلام کے اندر کامیابی کو نہیں سمجھتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اسلام کو مکمل دین اور کامل دین نہیں سمجھتے۔ جب اسلام کو اللہ نے مکمل کر دیا تو پھر ہماری خوشیاں بھی اسلام کے تابع ہیں، ہندوؤں کے رسم و رواج نہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کے رسم و رواج نہیں۔ پھر ہمارے غم بھی اسلام کے تابع ہیں جناب، وہ کسی اور قوم، قبیلے، علاقے، برادری کے رسم و رواج کے تابع نہیں ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ اور اسلام قرآن کا نام ہے، اسلام سنت کا نام ہے، اللہ کے حکم کا نام ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے راستے کا نام ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل کا نام۔ پھر چونکہ چنانچہ والی باتیں نہیں ہیں، پھر یہ بھی کر لو یہ بھی اچھا ہے، اس کو بھی عمل کر لو یہ بھی اچھا ہی عمل ہے نا، کوئی برا عمل تو نہیں ہے، ہم اچھا ہی سمجھ کر کرتے ہیں نا۔ سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر اور طبرانی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیس شیء یقربکم الی الجنہ الا قد امرتکم بہ، میرے صحابہ ہر وہ چیز جو تمہیں جنت کے قریب کر سکتی تھی میں تمہیں وہ بتا چکا ہوں۔ وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى النَّارِ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، اور ہر وہ چیز جو تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی ہے وہ میں تمہیں اس سے روک چکا ہوں۔ جب اللہ کے رسول ہر عمل بتا چکے ہیں جو انسان کو جنت میں لے جا سکتا ہے، اور ہر اس عمل سے روک چکے ہیں جو انسان کو جہنم کے قریب لے جا سکتا ہے، تو پھر چونکہ چنانچہ والی میرے بھائیوں باتیں نہیں ہیں، پھر اس اسلام کے اندر اپنی رائے کو شامل نہیں کیا جا سکتا، اپنے قوم، قبیلے، برادری کے رسم و رواج کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ جتنا بڑا کوئی مفتی کیوں نہ ہو اس کے فتوے کا نام اسلام نہیں ہو سکتا، جتنا بڑا کوئی مولوی کیوں نہ ہو اس کے لاکھوں اور کروڑوں فالور بھی کیوں نہ ہو، اس کے پیروکار بھی کیوں نہ ہو، جتنی بڑی مصنف نے کتابیں کیوں نہ لکھ دی ہوں، اس کی کتابیں، اس کا فتویٰ، اس کا درس، اس کے جمعے، اس کے خطبات اسلام نہیں ہو سکتے۔ اس کی کہی ہوئی بات اسلام کا درجہ نہیں رکھتی، اس کا کہا ہوا قول اسلام کا درجہ نہیں رکھتا، اس کا کیا ہوا عمل اسلام کا درجہ نہیں رکھتا۔ یہ اللہ نے پوری دنیا کے اندر اپنی ذات کے بعد صرف ایک ہی ذات کو یہ جناب عمل دیا ہے، یہ جناب شان اور شوکت دی ہے جس کی کہی ہوئی بات دین بنتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو بولتے ہیں تو اپنی خواہشات سے نہیں بولتے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اپنی منمانی سے نہیں بولتے، بلکہ سورۃ نجم کے اندر اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی شان کو بیان کیا ہے، اپنے محبوب پیغمبر کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے، ان کی صفت اور خوبی کو بیان کیا ہے کہ وما ينطق عن الهوى، کہ وہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، ان هو الا وحی یوحی، جب بولتے ہیں تو اللہ کی وحی کے ذریعے بولتے ہیں جو اللہ ان پر وحی کرتا ہے۔ تو کیا چیز سمجھ آئی کہ وہی اسلام ہے، منزل من اللہ دین اسلام ہے، جو چیز اللہ نے نازل کر دی، پہلی شرط وہ اسلام ہے جو اللہ نے نازل کر دیا، دوسری شرط وہ اسلام ہے جو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کر دیا، اور تیسری شرط وہ اسلام ہے جس پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی پیروی کی۔
ہر وہ چیز اسلام ہے، ہر وہ چیز دین ہے، ہر وہ چیز کامیابی والی دین ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی۔ اور دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ساری دنیا کے لیے، اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اس دین کی پیروی کرو جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ اب جماعتوں سے پوچھ لو، گروہوں سے پوچھ لو، مولویوں سے پوچھ لو، مفتیوں سے پوچھ لو، اب فرقوں سے پوچھ لو، اب بڑے بڑے پگڑیوں والوں، دستار والوں، کبے جبے والوں سے پوچھ لو کہ اللہ نے کیا نازل کیا ہے، تو دو ہی چیزیں سامنے آئے گی، یا اللہ نے اپنا قرآن، اپنی کتاب نازل فرمائی، یا اللہ رب العزت نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو نازل فرمائی۔ انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مجھے ایک قرآن دیا گیا ہے، ومثلہ معہ، اور ایک قرآن کی مثل ایک اور چیز دی گئی ہے جس کو کتاب، جس کو حدیث، جس کو سنت کہتے ہیں۔ یہ تو میرے آپ اور پوری دنیا کے لیے خطاب تھا نا۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو بھی یہ خطاب فرما کر حکم دیا ہے، اتبع ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر آپ بھی اس کی پیروی کریں جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بھی مکلف ہے شریعت کے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی حکم دیا گیا شریعت کی پیروی کرنے کا، اللہ کے حکم کی پیروی کرنے کا، منزل من اللہ دین کی پیروی کرنے کا، اور مجھے اور آپ اور کل کائنات کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، یہاں بڑے فتنے ہیں دنیا کے اندر، کبھی بندہ قرآن و سنت اسلام دین کو چھوڑتا ہے اپنی برادری کی خاطر، کبھی چھوڑتا ہے اپنے قوم قبیلے کی خاطر، کبھی چھوڑتا ہے اپنے علاقے کے رسم و رواج کی خاطر، کبھی چھوڑتا ہے اپنی دکانداری، اپنے پیسے روپے، پیسے مال دنیا کا لینے کی خاطر، کبھی اپنے فرقے اور جماعت کی خاطر۔ جی بالکل بات تو آپ درست کر رہے ہیں، لیکن کیا کریں، ہمارے نزدیک مسئلہ ایسے ہے، ہماری جماعت کے نزدیک ایسے ہے، میرا تعلق فلاں، پہلے یہ معاملے سیاسی جماعتوں کے اندر ہوتے تھے، اب یہ مذہبی جماعتوں کے اندر بھی معاملات ہیں۔ جی ہماری جماعت ایسے کہتی ہے اس لیے ہم مانتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے جو حدیث پڑھی ہے وہ بالکل صحیح ہے، لیکن کیا کریں، ہمارے محلے کی مسجد کے امام ایسے کہتے ہیں، ہمارے مفتی صاحب ایسے کہتے ہیں، ہمارے مولوی صاحب ایسے کہتے ہیں، ہماری جماعت ایسے کہتے ہیں۔ اور نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے قرآن نے جو کہا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اس پر چلنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا قرآن ہی کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جس کے پاس ہدایت آ جاتی ہے نا، جس کو پتہ چل جاتا ہے اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، جس کو پتہ چل جاتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور حدیث یہ کہتی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، لیکن پھر بھی وہ رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ اور یہ شاقق کا معنی کیا ہے، جس طرح یہ بانس کی چھڑی ہو نا، تو بانس کی چھڑی سے چھوٹی سی وہ ٹکڑا الگ ہو جاتا ہے جس کو ہم پنجابی میں چھلتر کہتے ہیں، ایک چھلتر بھی الگ ہوگی، اتنا بھی وہ سنت سے ہٹ گیا، اتنا بھی وہ حدیث سے ہٹ گیا، اتنا بھی وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے اسلام اور دین سے ہٹ گیا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المؤمنین، اور وہ صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، حضرت ابوبکر کے طریقے کو، حضرت عمر فاروق کے طریقے کو، حضرت عثمان غنی کے طریقے کو، حضرت حیدر کرار کے طریقے کو، رضی اللہ عنہم، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اللہ کا قرآن کہتا ہے جس راستے پر چلے گا چلاتے رہیں گے لیکن اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہوگا۔ نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی، روزے رکھنے کے باوجود بھی، حج کرنے کے باوجود بھی، زکاتیں دینے کے باوجود بھی، ساری رات ذکر کی مجالس کرنے کے باوجود بھی، سارا دن بھوکا اور پیاسا رہنے کے باوجود بھی، نفل و نوافل کے باوجود بھی، صدقہ خیرات کے باوجود بھی، وجہ کیا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اس کے سارے طریقے، اس کے سارے راستے اللہ کے رسول کے راستے اور طریقے سے جدا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے سے جدا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے سے جدا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے سے جدا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے سے جدا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے سے جدا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے سے جدا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے سے جدا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے سے جدا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے سے جدا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے سے جدا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے سے جدا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے سے جدا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے سے جدا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے سے جدا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے سے جدا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے سے جدا، اور اللہ کے رسول علی
اس کی نماز کا طریقہ اللہ کے رسول والا نہیں تھا، اس کے روزے، اس کے حج، اس کے زکاتیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے جدا ہوئے تھے، اس لیے اللہ نے اس کا کوئی عمل قبول ہی نہیں کیا۔ یہ سب سے پہلا درس، یہ سب سے پہلی بات، یہ سب سے پہلا حکم جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کا موقع پر اپنے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اور اپنے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے امت مسلمہ کو دیا تھا۔ اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے نا، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ہر وہ کام جس کام پر ہمارا حکم نہیں ہے، ہمارا عمل نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ کام رد کر دیا جائے گا، جتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو۔ یہ نہیں اللہ دیکھتا اس پر اتنے لاکھ لگ گئے ہیں، اس پر اتنے ہزاروں لوگوں کا عمل ہے، اللہ تعداد اور گنتیوں کو نہیں دیکھتا، اللہ معیار کو دیکھتا ہے، کسوٹی کو دیکھتا ہے، اللہ پیمانوں کو دیکھتا ہے، اللہ رب العزت پیرامیٹر کو دیکھتا ہے۔ اور اللہ نے پیرامیٹر تمہارے مولوی اور مفتی نہیں بنائے، اللہ نے پیرامیٹر دنیا کمال نہیں بنایا، اللہ نے وہ کسوٹی اور ترازو دنیا کے لوگ اور تعداد نہیں بنائی، اللہ رب العزت نے پیرامیٹر کسوٹی اسوہ حسنہ بنایا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور عمل کو بنایا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، 6500 سے زائد آیات کا مطالعہ کر لیں، 30 پاروں اور 7 منزلوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو 2 ہی شخصیات کے بارے میں اللہ کا حکم نظر آئے گا، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، یا پھر ساری کائنات کے سردار پیغمبر، فرشتوں کے تاجدار، نبیوں کے امام پیغمبر، جن کو اللہ نے ساری دنیا سے اعلیٰ بنایا، جن کو اللہ نے ساری دنیا سے عرفہ بنایا، جن کو اللہ نے ساری دنیا کا بڑا بنایا، جس کو اللہ نے دنیا کا بھی امام بنایا، جس کو اللہ نے آخرت کا بھی امام بنایا، ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمہارے لیے اگر پیرامیٹر، معیار، کسوٹی، ترازو ہے، تمہارے لیے کسی چیز کا سیمپل ہے تو اللہ کے رسول